السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر ہے پلرز آف کلاسیکل تھیوری اور فیچرز آف کلاسیکل تھیوری۔ پلرز آف کلاسیکل تھیوری کو ہم 6 پلر آف کلاسیکل تھیوری کے نام سے بھی جانتے ہیں یا فیچرز آف کلاسیکل تھیوری بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو پلر ہے کلاسیکل تھیوری کا وہ ہے ڈویژن آف لیبر یا اسپیشلائزیشن۔ ورک مسٹ بی ڈیوائڈیڈ ٹو obtain اسپیشلائزیشن with a view to improve the performance of the worker۔ کام کو تقسیم کرنا چاہیے اس نقطہ نظر سے کہ جو ورکر کی کارکردگی ہے وہ امپروو ہو، وہ اسپیشلائزیشن اس میں ہو، وہ اس میں مہارت حاصل کر سکے۔ مور a job is broken into simple parts، جتنا کوئی کام خاص یا سادہ حصوں میں تقسیم ہو جائے، more specialized a worker can become in carrying out his job، تو اتنا ہی ایک ورکر اپنے کام کو سر انجام دینے میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ سیکنڈ جو پلر ہے وہ ہے اسکیلر اینڈ فنکشنل پروسیس، جس کو ہم ہیرارکی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے گریڈنگ آف ڈیوٹیز اکارڈنگ ٹو دا ڈگریز آف اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی۔ اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کے مطابق اس درجے کے مطابق کام کو گریڈ کرنا، ان کو تقسیم کرنا، اینڈ جنریٹس سپیریئر سب آرڈینیٹ ریلیشن شپ، اور سپیریئر اور ماتحت کے درمیان تعلقات بنانا۔ The functional process deals with the division of organization into specialized part or department۔ فنکشنل جو پروسیس ہے وہ آرگنائزیشن کو خاص حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ان کو ری گروپ کرتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس میں ان کو تقسیم کرتا ہے۔ تھرڈ پلر جو ہے وہ اس کا اسٹرکچر ہے۔ آرگنائزیشن ہیز اے پراپر اسٹرکچر، ایک آرگنائزیشن کا ایک پراپر اسٹرکچر ہوتا ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ ایچ پوزیشن از اسائنڈ اے اسپیسیفک ٹاسک، ہر پوزیشن کو ایک خاص ٹاسک دیا ہوتا ہے۔ این اتھارٹی، اور ایک اختیار بھی دیا جاتا ہے، از ڈیلیگیٹڈ فار اٹس اکمپلشمنٹ، تاکہ وہ اس ٹاسک کو مکمل کرے۔ وچ کمپلیٹس دا اسٹرکچر، جو کہ اسٹرکچر یا ڈھانچے کو مکمل کرتا ہے۔ اسٹرکچر میں ایک خاص اتھارٹی دی جاتی ہے اس ٹاسک کو کیری آؤٹ کرنے کی۔ ظاہر سی بات ہے ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا ہوتا ہے ایک خاص ٹاسک کے لیے، تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کو اتھارٹی دی جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ جو ہے وہ ہے اسپین آف کنٹرول۔ نمبر آف سب آرڈینیٹس مینیجر کین کنٹرول، یعنی وہ تعداد سب آرڈینیٹ کی جس کو ایک مینیجر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب یہ جو تعداد ہے سب آرڈینیٹس کی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مینیجرز کی کنٹرولنگ ایبیلٹی پر، ان کی اتھارٹی پر، اور اس طرح جو ٹاسک ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کتنے ورکرز کی ضرورت ہے۔ تو اسپین آف کنٹرول میں زیادہ تر یہی ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک سالڈ کنٹرول ہو، کمپریہنسو کنٹرول ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تعداد متعین کیا جائے۔ نمبر 5 پہ جو ہے وہ ہے کوآرڈینیشن۔ کوآرڈینیشن ان این آرگنائزیشن، ایک تنظیم میں جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے امپلائز کے مابین وہ ہر لیول پہ ہونی چاہیے۔ اٹ از موسٹ امپورٹنٹ فیچر آف این آرگنائزیشن، یہ ایک آرگنائزیشن کی انتہائی اہم خصوصیت ہوتی ہے، چونکہ اچھا اور مؤثر جو کوآرڈینیشن یا تعاون ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایک آرگنائزیشن کو کہ وہ کیریڈ آؤٹ کرے اپنے ٹاسک کو۔ اگر ایک دوسرے کے مابین کوآرڈینیشن نہ ہو، ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ کے مابین، تو اس ٹاسک کو مؤثر انداز میں اور بروقت ان کی تکمیل انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوآرڈینیشن انتہائی اہم فیچر ہے کسی آرگنائزیشن کا۔ نمبر 6 جو ہے
ڈپارٹمنٹلائزیشن، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سیکشن بنانے چاہیے ٹو کریٹ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ، مختلف ڈپارٹمنٹ کریٹ کرنے چاہیے. ہیونگ اسٹرانگ بیسس فار دیٹ، جس کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی ہونی چاہیے. جیسے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ، ظاہر سی بات ہے فائنانس بہت بڑا شعبہ ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے جو تشہیر کرتی ہے کسی آرگنائزیشن کی، اور اس طرح ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو کہ ہائر کرتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے امپلائز کو.